دوستو ہم نے کل پڑھا تھا بعض اہم اصطلاحات۔ آج ہم پڑھیں گے مشرقی ادب۔ مشرقی ادب میں کچھ شعراء ہیں جو اسلام کے پہلے کے ہیں، اور کچھ اسلامی شعراء ہیں، اور کچھ بنو عہد امیہ کے شعراء ہیں، اور کچھ بنو عباسیہ کے شعراء ہیں۔ تو اس میں سے جو مشہور شعراء ہیں ہم ان کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ قبل اسلام کے جو شعراء ہیں ان میں سب سے اہم نام امرؤ القیس کا آتا ہے، دوسرے نمبر پر نابغہ زبیانی کا آتا ہے، اور زہیر ابن ابی سلمہ، اعشہ، طرفہ ابن العبد، عمر ابن کلثوم، حارث ابن حلزہ، لبید ابن ربیعہ، یہ سب جو شعراء ہیں یہ قبل اسلام کے شعراء ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اسلامی شعراء کے جو اہم نام ہیں ہم ان کو پیش کرتے ہیں۔ اسلامی شعراء میں کعب ابن زہیر ہیں، حضرت خنسا ہیں، حسان ابن ثابت ہیں، حطیہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور حسان ابن ثابت آتے ہیں۔ عہد بنو امیہ کے جو نامور شعراء ہیں ان میں اختل، فرزدق اور جریر کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں بنو عباسیہ کے نامور شعراء۔ تو ان میں جو اہم نام آتا ہے ابو نواس کا ہے، ابو تمام کا ہے، بختری کا ہے، اور متنبی کا ہے۔ متنبی بہت ہی مشہور شاعر گزرا ہے بنو عباسیہ کے دور کا۔ تو آگے ہم اہم جو ناقدین ہیں عربی ادب کے، ان کے کچھ نام اور ان کی کچھ تصانیف کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو عربی ناقدین میں ایک اہم نام محمد ابن سلام جامعی کا ہے، انہوں نے طبقات الشعراء لکھا ہے۔ ابن قتیبہ ہیں، انہوں نے الشعر والشعراء کی تصنیف کی ہے۔ قدامہ ابن جعفر ایک بہت ہی اہم ناقد گزرے ہیں، انہوں نے نقد الشعر نامی کتاب تصنیف کی ہے۔ ابن رشیق ہیں، انہوں نے کتاب العمدہ تصنیف کیا ہے، اور ابن خلدون انہوں نے مقدمہ ابن خلدون لکھا ہے۔ الجاحظ جو ہیں انہوں نے البیان والتبیین نامی کتاب کی تصنیف کی ہے۔ ایک اہم نام آتا ہے عبد القاہر جرجانی کا، انہوں نے دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ لکھا ہے۔ العامدی نے الموازنہ بین الطائعین، موازنہ کے موضوع پر انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے اور تنقید سے تعلق رکھتی ہے۔ آگے ہم سنسکرت زبان و ادب کے جو اہم اور مشہور شعراء گزرے ہیں، مصنف گزرے ہیں، ان کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ بھرت منی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ بھرت منی نے ناٹیہ شاستر لکھا ہے، اور مہرشی والمیکی نے رامائن لکھا ہے۔ بیاس نے مہابھارت کی تصنیف کی ہے، اور کالی داس انہوں نے ابھیگان شاکنتلم یا اس کا دوسرا نام شکنتلا تصنیف کیا ہے۔ تو سنسکرت زبان و ادب سے کچھ اہم شعراء کے نام اور ان کی تصانیف کے بعد ہم فارسی زبان و ادب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سامانی دور کے اہم شعراء۔ سامانی دور کے اہم شعراء جو ہیں اس میں سے حکیم کسائی مروزی ہیں، رودکی سمرقندی ہیں۔ دوسرے نمبر پر غزنوی دور کے شعراء کرام آتے ہیں۔ غزنوی دور کے شعراء کرام میں عنصری ہیں، اسجدی ہیں، عزائری ہیں، فرقی ہیں، منوچہری ہیں، اور فردوسی ہیں۔ فردوسی کا نام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آگے ہم سلجوقی دور کی اہم فارسی تصانیف کو پیش کریں گے۔ تصوف کے موضوع پر جو سلجوقی دور کی کتابیں ہیں ان میں کشف المحجوب ہے، جس کو ابو الحسن غزنوی نے تصنیف کیا ہے، اور دوسری کتاب ایک اہم جو ہے وہ ہے اسرار التوحید، اس کو محمد ابن منور نے
تالیف کیا ہے۔ تو ہم نے فارسی زبان کے کچھ شعراء کی تصانیف کو پڑھا، اسی میں سے ایک تصنیف اور ہے جو ہم تذکرۃ الاولیاء کے نام سے جانتے ہیں، اس کو شیخ فرید الدین عطار نے تالیف کیا ہے۔ آگے ہم کچھ تاریخ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ تو تاریخ کے سلسلے میں ایک تصنیف ہے زین الاخبار۔ زین الاخبار کو ابو سعید عبدالحی ابن ضحاک نے تالیف کیا ہے، اور تاریخ بیہقی یہ ابو الفضل بیہقی نے تصنیف کی ہے۔ مجمل التواریخ والقصص اس کے مصنف ہیں ابو الحسن علی ابن زیدی بیہقی۔ کون ہے؟ مجمل التواریخ والقصص کے مصنف ابو الحسن علی ابن زیدی بیہقی۔ تو یہ تاریخ کے متعلق 3 کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین کے نام تھے۔ آگے ہم اخلاقیات، ادبیات و طب کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ سیاست نامہ ایک کتاب ہے جس کو خواجہ ابو علی حسن ابن علی نظام الملک طوسی نے لکھا ہے۔ ایک دوسری کتاب ہے قابوس نامہ، اس کو امیر کیکاؤس ابن سکندر نے لکھا ہے۔ اور کیمیائے سعادت جو بہت ہی مشہور تصنیف ہے، اس کو امام غزالی نے تعریف کیا ہے۔ اور کلیل دمنہ اس کو ابو المعالی نصر اللہ نے فارسی میں تصنیف کیا ہے۔ ایک اہم تصنیف چہر مقالہ ہے جس کو نظامی عروضی نے تصنیف کیا ہے، اور حدائق السحر رشید الدین محمد نے تصنیف کیا ہے۔ آگے ہم مغل اور تیموری دور کے کچھ اہم شعراء اور ادبا کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم نام جو آتا ہے وہ سعدی شیرازی کا نام آتا ہے۔ انہوں نے گلستان نثر میں لکھی ہے اور بوستان نظم میں لکھی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی، انہوں نے مثنوی معنوی کی تصنیف کی ہے، یہ بلخ کے رہنے والے تھے۔ تیسرے نمبر پر جن کو اردو، ہندی، سبھی لوگ اردو کا بھی شاعر مانتے ہیں، ہندی کا بھی شاعر مانتے ہیں، ان میں امیر خسرو کا نام بہت ہی اہم ہے۔ امیر خسرو جو ہے یہ 651 عیسوی میں قصبہ پٹیالی میں پیدا ہوئے اور 705 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ انہوں نے مثنویہ لکھی ہیں، مطلع الانوار، شیریں و خسرو، مجنوں و لیلی، آئینہ سکندری، حشد بہشت، یہ ان کی مثنویہ ہیں۔ اور جو دوسری تصانیف ہیں وہ ہیں قرآن السعدین، نصفہر، مفتاح الفتوح، خزائن الفتوح، یہ سب امیر خسرو کی تصانیف ہیں۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے حافظ شیرازی۔ ان کی ولادت جو ہوئی تھی وہ 726 عیسوی میں شیراز میں ولادت ہوئی تھی۔ جامی انہوں نے دیوان اور مثنویوں کے علاوہ نثر میں نقد النصوص، نفحات الانس، لوائح لوامع، شواہد النبوہ اور بہارستان جیسی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ تو آج ہم انہی چند جو ہے مضامین پر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ آگے ہم کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔